اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، آج گوشہ کمال کی نشست نمبر 49 یعنی 49 ہے۔ ہمارا آج کا موضوع ہے فن اور فنکار۔ یہ بڑا مختلف موضوع آج میں نے لیا ہے، اس کی وجہ بعد میں بتاؤں گا۔ پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ فن کیا چیز ہے۔ ہمارے یہاں فن سے مراد صرف ناچ گانا، فحش تصاویر اور اس طرح کی چیزوں کو فن سمجھا جاتا ہے۔ حالانکہ فن ایک بڑا وسیع لفظ ہے، بڑا معنی اس کے بہت پھیلے ہوئے ہیں، اور یہ کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے کہ صرف فحاشی اور عریانی کو فن قرار دیا جائے، جبکہ ہمارے معاشرے میں جو لبرل طبقہ عوام پر مسلط ہے، جو اپنے آپ کو آزاد خیال سمجھتا ہے یا کہتا ہے، اس کے خیال میں فن صرف اس بات کا نام ہے کہ بس ہر جگہ بیہودگی ہو، لچرپن ہو، اخلاق سے گری ہوئی باتیں ہوں، اسی کو فن کہتے ہیں۔ حالانکہ فن اگر دیکھا جائے، فنکار اگر دیکھا جائے، تو وہ شخص جو عمارت کھڑی کر رہا ہے، اینٹیں چن رہا ہے، وہ بھی فنکار ہے۔ وہ شخص جو رسے پر چل رہا ہے، وہ بھی فنکار ہے۔ تو اپنے اپنے فن کا ہر شخص ماہر ہوتا ہے، لیکن ہم مثبت جتنے فنکار ہیں ہمارے، ان کو تو کبھی کوئی اہمیت نہیں دیتے۔ منفی جو کردار ادا کرتے ہیں، معاشرے کو تباہ کرنے والے لوگ ہیں، ان کو ہم سب سے زیادہ اہمیت دیتے ہیں۔ تو پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ آرٹ یا فن ہے کیا چیز۔ ہر کام میں مہارت کو فن کہا جا سکتا ہے۔ جو جس کام، اچھا اگر درزی ہے تو فنکار ہے، یہ اس کا فن ہے کہ بہترین سلائی کرتا ہے، کڑھائی کرتا ہے کوئی شخص اگر اچھی، تو وہ بھی بہت بڑا فنکار ہے۔ تو اپنے اپنے دور میں، اپنے اپنے دائرے میں ہر شخص فنکار ہے۔ لیکن اس میں ہم جو عام طور سے ذکر کرتے ہیں، فائن آرٹ کی بات کرتے ہیں کہ صاحب ذوق جمالیات جس کا ہوگا، وہ صحیح معنوں میں فن کا دلدادہ ہے، فن کا سمجھنے والا ہے، اور اسی کو فن کے بارے میں سب کچھ معلوم ہے۔ اسے فنون لطیفہ بھی کہہ دیا جاتا ہے۔ حالانکہ فنون لطیفہ جو ہیں وہ ہر چیز میں آپ کو نظر آ سکتا ہے۔ آپ اگر اپنا بستر اگر صحیح طریقے سے، سلیقے سے رکھا ہوا ہے، تو وہ بھی آپ کے ذوق جمالیات کا عکاس ہے۔ تو اس طرح اگر ہم کہیں کہ ہمارے یہاں اس وقت صرف فحاشی، عریانی اور بیہودگی جو حیوانی جبلتیں ہیں، ان کو فن کا نام لیا، فنون لطیفہ میں شمار کرتے ہیں۔ حالانکہ اگر آپ دیکھیں کہ آج سے 2500 ہزار سال پہلے افلاطون نے جو فنون لطیفہ یا ذوق جمالیات کی جو وضاحت کی تھی، اتنی خوبصورت وضاحت تھی کہ اگر ہم اس پر غور کریں تو ہم اشش کر اٹھیں گے کہ حقیقت میں یہ ہے۔ انہوں نے، افلاطون نے، جو مشہور لاطینی فلسفی تھا، گریک، تو اس نے یہ کہا تھا کہ آپ ذوق جمالیات کو صرف ایک لفظ میں مجتمع کر سکتے ہیں، مرتکز کر سکتے ہیں، اور وہ لفظ ہے حسن۔ حسن اگر آپ کے خیالات میں ہے، آپ کی فکر میں ہے، تو وہ بھی ذوق جمالیات کا بہترین آپ ترجمان ہیں۔ تو حسن کو انہوں نے فکر اور خیال سے، جو انسان کے اندر موجود ہوتے ہیں، وہاں سے شروع کیا ہے۔ اس کے بعد یہ حسن جو ہے اخلاق میں تبدیل ہوتا ہے، کردار میں تبدیل ہوتا ہے۔ جو اس کے خیالات ہیں، اس کے مطابق وہ اپنی زندگی کو ڈھالتا ہے، تو یہ حسن اخلاق یا حسن کردار ہے۔ یہاں بھی وہی حسن لفظ کار فرما ہے۔ اس کے بعد پھر تیسری بات وہ جو کہتا ہے، وہ ہے حسن صورت یا حسن نظر۔ آپ کی نظر حسین ہے، آپ کی شکل اچھی ہے، آپ کے ارد گرد کا ماحول اچھا ہے جہاں آپ رہتے ہیں، جو عمارتیں آپ تعمیر کرتے ہیں، جو نقاشی کرتے ہیں، جو خطاطی کرتے ہیں، جو بھی کام آپ بہترین طریقے سے انجام دیتے ہیں، وہ حسن صورت ہے، اور وہ پورے ماحول پر محیط ہوتا ہے۔ یہ حسن صورت جو ہوتا ہے،
افلاطون کے خیال میں۔ اس کے بعد آخر میں ہم آتے ہیں ایک اور حسن کی طرف، اور وہ ہے حسن ادب، یعنی خیال کو آپ کس طرح بیان کر سکتے ہیں۔ تو زبان و بیان کا حسن جو شاعری میں، افسانے میں، کہانیوں میں ہر جگہ ہم محسوس کر سکتے ہیں خوبی اس کی، تو وہ سمجھ لیے حسن بیان ہے۔ تو حسن فکر ہو گیا، حسن بیان ہو گیا، حسن صورت ہو گیا، اور حسن اخلاق و کردار ہو گیا۔ ان کو اگر ہم بہترین طریقے سے اپنی زندگی میں نافذ کریں تو یہی فنون لطیفہ ہے، یہی جمالیات کا ذوق ہے۔ اور اس ذوق کو اگر بگاڑ دیں تو پھر بدترین کردار کے لوگ جو ہیں، جو حرکتیں کرتے ہیں الٹی سیدھی، پھر ہم انہیں فنون لطیفہ کا نام دیں گے، جو آج ہو رہا ہے ہمارے معاشرے میں۔ فنون لطیفہ انہی کو کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی آرٹسٹ ہے، اس نے بیہودہ اور یہاں تصویریں بنائی ہوں، ارے صاحب کیا کمال کا فنکار ہے، دیکھیے کیسے حسن پارے اور شہ پارے اس نے تخلیق کیے ہیں۔ اسی طرح ہمارے ایک شاعر، مشہور نام نہیں لیتا میں ان کا، انہوں نے کہا کہ جو رقص جو ہے وہ اعضاء کی شاعری کا نام ہے۔ مطلب یہ کہ خاتون بیہودگی کے ساتھ بھاؤ تاؤ کرے، اپنے جسم کے اعضاء نمایاں کرے، دکھائے، تو کہتے ہیں اعضاء کی شاعری کا نام ہے رقص۔ اب بتائیے بھائی، ٹھیک ہے عورت ہے، اگر اس کے اندر اللہ نے حسن دیا ہے، وہ بیٹھے گفتگو کرے، اچھی بات کرے، اس سے اخلاق و کردار کا آپ بھی مظاہرہ کریں، وہ بھی کرے، تو ظاہر ہے حسن تو ہر جگہ ہے۔ انگلش میں ایک بڑا اچھا مقولہ ہے، ایک نظم کا مصرع سمجھ لیجیے آپ اس کو، A thing of beauty is a joy forever۔ خوبصورت چیز چاہے وہ خیال میں ہو چاہے ظاہر میں ہو، وہ ہمیشہ کے لیے انسان کے لیے خوشی کا باعث ہوتی ہے۔ A thing of beauty is a joy forever and wherever۔ جہاں بھی آپ دیکھیں تو اگر خوبصورت چیز ہوگی تو واہ واہ کرے گا انسان۔ تو یہ تو بات ہو گئی فن کی بنیادی باتیں، فن کے بارے میں نے آپ کو آگاہ کیا۔ آج اصل میں فن اور فنکار کو اس لیے لے رہا ہوں کہ آج کے اخبار میں چھوٹی چھوٹی 2 خبریں پڑھی تو مجھے اندازہ ہو گیا کہ ہمارے ہاں، اور سب کو معلوم ہے یہ بات، کہ ہمارے ہاں فن اور فنکار ہے کیا چیز۔ ایک تو فنکار ہیں ان میں سے اداکار شان صاحب، نیلو جیسی اداکارہ کے بیٹے ہیں یہ جو شان ہیں، انہوں نے کہا کہ جی یہ جو ہماری موجودہ حکمران طبقہ ہے اس کو کچھ اور موقع ملنا چاہیے۔ یعنی ہر شخص بیہودہ شخص کی طرح یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ موقع ملنا چاہیے اور انہیں اپنی مدت پوری کرنی چاہیے۔ بھائی مدت کا آدھا وقت گزارنے کے بعد جو حشر کیا ہے انہوں نے پاکستان کا، قوم کا، غریبوں کا جو حال کیا ہے، تو اگر باقیہ مدت بھی دے دی جائے ان کو۔ اب چونکہ یہ فنکار ہیں موجودہ اصطلاح کے مطابق، اور سیاست میں جو لوگ ہیں وہ تو ان سے بھی بڑے فنکار ہیں، تو فنکاروں کا فنکاروں سے ملن یا گٹھ جوڑ ہے یہ، اور دونوں منفی، کہیں بھی آپ کو اس میں مثبت نظر نہیں آئے گا۔ ورنہ کہتے ہیں بھائی آپ ٹھیک کریں حالات کو، ٹھیک ہے ہم آپ پر اعتماد کر رہے ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، لیکن کہیں کسی طرح بھی تو آپ ایک قدم تو بڑھاتے ہوئے نظر آئیں۔ اب یہ وہ صاحب ہیں شان صاحب جنہوں نے ترک ڈرامہ جو ہمارے ارباب اقتدار نے ٹی وی سے شروع کروایا تھا اردو میں ڈب کر کے، تو اس کے خلاف بولے یہ کہ کیا ڈرامہ ہے یہ پاکستان کے لیے نہیں ہے، یہاں نہیں ہونا چاہیے۔ بعد میں جب لان تان پڑی کہنے جی بڑا خوبصورت ڈرامہ ہے یہ، تو بہت اس میں تو کمال کی فنکاری ہے۔ تو اب ان فنکاروں کا یو ٹرن بھی دیکھنے والا ہے، ایک دفعہ ایک چیز کو خراب قرار دیتے ہیں، دوسری دفعہ اچھا کہتے ہیں، کسی چیز کو ایک دفعہ اچھا کہہ دیتے ہیں، دوسری دفعہ برا کہہ دیتے ہیں۔ تو یہ وہ صاحب ہیں فنکار ہمارے عوام میں یا خواص میں جو مقبول ہیں، ان کی آپ فلمیں دیکھ لیجئے۔ مجھے تو خیر اتفاق نہیں ہوا اس لیے کہ زیادہ پنجابی فلموں میں آتے ہیں یہ، وہی عجیب طرح سے کپڑے پہنے ہوئے اور رومال ڈالے ہوئے اور ہاتھ میں وہ کلاڑا یا پتہ نہیں کیا چیز لیے ہوئے یا لاٹھی لیے ہوئے لمبی سی، وہ جاگیردارا کرتے ہوئے چیختے ہوئے آتے ہیں، اور حلیہ بھی عجیب، حرکتیں بھی عجیب۔ اس کے بعد پھر جو ساتھی فنکارہ ہوتی ہے، اداکارہ جو بھی، اس کے ساتھ جو وہ سلوک کرتے ہیں وہ تو ناقابل برداشت ہوتا ہے۔ شریف خاندان کے لوگ تو عموماً اس کو دیکھ بھی نہیں سکتے، یہ جو صاحب کرتے ہیں۔
اب ان پر ہم اعتماد کریں کہ یہ جو کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہے، تو اس کا مطلب ہم تو سب غلط ہو گئے بھائی، انہی کی بات مانی جائے گی، اور مانی بھی جا رہی ہے اس لیے کہ تعریف کر رہے ہیں وہ. تو وہ کہتے ہیں کہ ان کو ذرا وقت دیا ہے تاکہ خود کو ثابت کر سکیں. وہ بھائی ثابت تو 2 سال میں کر دیا انہوں نے جو کچھ کرنا تھا، اس سے زیادہ اللہ کے واسطے کچھ ثابت نہ کریں، ہم بہت بھگت چکے ہیں. اس کے بعد آتے ہیں ہم ایک اور گلوکار کی طرف، اس کی بھی خبر آج کے اخبار میں ہے. وہ ہیں، ان کا نام نامی اس میں گرامی ہے، علی ظفر. بہت بڑے فنکار ہیں، وہ بھی گلوکار بھی ہیں، اور فلمیں بھی پروڈیوس کی ہیں، اداکاری بھی کی ہے انہوں نے، ہر جگہ جوہر دکھائے ہیں. اب جو جوہر انہوں نے دکھائے ہیں اس میں کہیں بھی کسی مثبت سائیڈ میں کوئی ان کی خوبی نظر نہیں آئی. اب انہیں موجودہ حکومت نے نمل یونیورسٹی ہے اس کا سفیر نامزد کر دیا ہے. یونیورسٹی کے ساتھ تصور آتا ہے علم کا، علمی ادارے کا، درسگاہ کا. کسی اداکار گلوکار کو سفیر مقرر کر دینا بجائے خود پست ذہنیت کی علامت ہے. انہیں کوئی بڑے لوگ، پڑھے لکھے لوگ ہی نہیں ملتے، نہ سائنسداں ملتے ہیں، نہ اچھے اساتذہ ملتے ہیں یونیورسٹیوں کے، کچھ نہیں ملیں گے تو وہی اداکار اور فنکار ملیں گے، گلوکار ملیں گے. ان کے تقرر پر خواتین نے خاص طور سے بہت سی انہوں نے اعتراض کیا ہے. اب مردوں سے زیادہ خواتین کا اعتراض سمجھ میں آتا ہے، اس لیے کہ مجھے اس کا بیک گراؤنڈ معلوم ہے. اس سے پہلے انہوں نے کسی گرل اسکول کو گود لیا تھا، یعنی اس کو اپنا لیا تھا کہ جی یہ میرا اسکول ہے اور میں اس کو چلاؤں گا. خواتین کے اسکول کو چلانا، علی ظفر جیسے آدمی کا جو کچھ حرکتیں سامنے آئیں، تو اس کے پیش نظر خواتین نے سب سے زیادہ اعتراض کیا ہے کہ ایک ایسے شخص کو آپ نے اپنا یونیورسٹی کا یعنی سفیر مقرر کیا ہے. یہ نمل یونیورسٹی ہے جو قائم کردہ ہے موجودہ ہمارے وزیر اعظم کی. انہوں نے اس کو 2008 میں قائم کیا تھا، اور اس کا تعلق یا الحاق پاکستان کے بورڈ سے تو ہے، لیکن اصل الحاق ہے اس کا برطانیہ کی بریڈفورڈ یونیورسٹی سے. اب آپ سوچ لیجئے، برطانیہ سے جو ان صاحب کے تعلقات ہیں، وہاں اب تک ان کے بچے بھی موجود ہیں اور جو یہودی خاندان کے ہیں، تو آپ اندازہ کریں کہ بریڈفورڈ یونیورسٹی. اب یہ لاکھ دعویٰ کریں کہ میں نے لوگوں کے علاج معالجے کے لیے بہترین قسم کا اسپتال قائم کیا ہے اور بہترین قسم کی یونیورسٹی قائم کی ہے، اس کے بہترین ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ ملک کے عوام کی بنیادی ضرورت کیا ہے؟ کھانا پینا نہیں مل رہا ہے لوگوں کو، اور آپ بہترین قسم کی یونیورسٹی بنا رہے ہیں جہاں بڑے ہی لوگ پڑھ سکتے ہیں، عام آدمی نہیں پڑھ سکتا. اسی طرح آپ کا جو اسپتال ہے، وہاں کی رپورٹ ہے کہ چند گنے چنے لوگ ہیں غریب، جو پتہ نہیں کس طرح وہاں علاج کے لیے ان کو داخل کر لیا جاتا ہے، ورنہ وہی پیسہ چلتا ہے وہاں بھی، جو بہت پیسے والے لوگ ہیں وہی علاج کراتے ہیں. تو بھائی یونیورسٹیاں اعلیٰ قسم کی اور اعلیٰ قسم کے اسپتال سے پہلے اعلیٰ قسم کے یا ادنیٰ قسم کے کھانے کا انتظام کر دیں آپ غریبوں کے لیے. کھانا بھی آپ دے رہے ہیں تو لنگر خانے کھول کر، یعنی بھیک منگوں کی طرح لوگوں کو وہاں جمع کرتے ہیں اور مخیر افراد سے چندے لے کر اور ان کو کھانا دیتے ہیں. مطلب روزگار سے نہیں لگائیں گے ان کو، کہیں گے بس گداگری کا پیشہ اختیار کرو اور مفت کا کھانا کھانے کے عادی ہو جاؤ، جیسے ہم خود مفت کا کھا رہے ہیں اور دنیا سے لا رہے ہیں اور عوام پر کم خرچ کر رہے ہیں، اپنے ساتھیوں میں زیادہ اس کو تقسیم کر رہے ہیں. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ جو سیاست ہے یہ بجائے خود ایک فن ہے. تو یہ فنکار جو جمع ہو رہے ہیں، اللہ ان سے اس قوم کو محفوظ رکھے. اور موسیقی جو ہے علی ظفر کی، اس کی موسیقی میں پاپ موسیقی بھی شامل ہے. اور پاپ جو ہے انگلش میں پاپ ہے، وہ لفظ POP، اور اردو میں اگر پاپ کہیں ہندی کا تو اس کے معنی گناہ کے ہوتے ہیں. تو پاپ موسیقی یعنی گناہ میں مبتلا کر کے موسیقی سنوائیں لوگوں کو. تو میں جو بات کہہ رہا تھا اس وقت بھول گیا تھا ذرا سی بات، کہ وہ گنڈاسا کہتے ہیں وہ جو ہاتھ میں لے کے آتے ہیں شان صاحب. اس سے پہلے مصطفیٰ قریشی مشہور تھے، وہ پنجابی فلموں کے بہترین کردار ہیں یہ لوگ.
یہ آتے ہیں جھومتے ہوئے اور پتہ نہیں نشے میں ہوتے ہیں کیا ہوتے ہیں، اور گنڈا سا ہاتھ میں، اور اوئے جاگیردارا اوئے سردارا کرتے ہوئے آتے ہیں، اور اس کے بعد ایک خاتون رقص کرتی ہیں اور اس کے ارد گرد گھومتے ہیں، کبھی لیٹتی ہے تو اس کے اوپر جھک کر کچھ بے جا حرکتیں، ناروا حرکتیں کرتے ہیں۔ تو اس طرح کے اداکار یہ تعریف کر رہے ہیں حکومت کی، اور اس طرح کے اداکار گلوکار سفیر بن رہے ہیں وزیر اعظم کی قائم کردہ ایک یونیورسٹی کی۔ تو اس سے اندازہ کر لیجئے کہ اچھا، ان کو جو علی ظفر صاحب کو 2012 میں انڈیا کا ایک مشہور رقاص ہے ہریتک روشن، اس کے بعد سب سے بڑا جنسی شخص قرار دیا گیا ہے ایشیا کا۔ ایشیا کی جنسی شخصیات میں پہلے نمبر پہ ہریتک روشن جو بھارت کے ہیں، اور دوسرے نمبر پہ ہمارے علی ظفر صاحب ہیں جو ایک بڑے تعلیمی ادارے کے اس وقت سفیر مقرر ہوئے ہیں، اور اس حیثیت سے اپنے فرائض انجام دینے کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں۔ یہ تھی آج کی گفتگو۔ آج پھر ایک بار آپ لوگوں سے درخواست کر رہا ہوں کہ آپ گوشے کمال کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، اور گھنٹی کا بٹن دبا کر اپنی بھی ذمہ داری پوری کریں۔ باقی بشرط زندگی باقی۔